بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی وقت تشریف رکھا کریں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں، یعنی ان سے وقت مانگ رہے ہیں کہ آپ کو اگر فرصت ہو تو ہمیں آپ وقت دے دیں، ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جایا کریں گے کہ کوئی بات آپ سے سیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے مل جایا کرے گی، کچھ ارشادات سنیں گے تو ہمیں بھی کہتے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا مجھے 4 کام اس وقت درپیش ہیں۔ کتنے کام؟ 4۔ تو ان میں مشغول ہوں، ان سے فراغت پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو میں تو یہ 4 کام ہیں ان میں مصروف ہوں، تو اب ان سے مجھے فرصت ہو جائے گی تو پھر آ جانا میرے پاس۔ تو اب وہ 4 کام کون سے ہیں؟ بالکل حیران کر دینے والے ہیں، وہ سنیں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے پہلا نمبر یہ ہے کہ جب ازل میں عہد کیا گیا تھا کہ حق تعالی شانہ ایک فریق کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں اور دوسرے فریق کو فرمایا تھا کہ یہ دوزخی ہیں، مجھے ہر وقت یہ فکر رہتا ہے کہ نامعلوم میں کن میں ہوں۔ یعنی اللہ کا اتنا خوف اور ڈر ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو ہر وقت اس فکر میں ہوں، کیونکہ 2 فریق بنے ہیں نا، اب ان میں سے میرا کس میں شمار ہوتا ہے، تو اس فکر میں ہوں میں۔ نمبر 2، کہتے جب بچہ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ جو اس نطفہ پر مقرر ہوتا ہے وہ حق تعالی شانہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو سعید لکھوں۔ سعید کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سعید مطلب کہتے ہیں کہ جو سعادت سے ہے، یہ سعادت، خوش قسمتی، سعید، جیسے وہ پنجابی میں باغوں والا کہہ سکتے ہیں، یا اس کو بدبخت لکھوں، سعید لکھوں یا بدبخت لکھوں۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتا ہے کہ نامعلوم مجھے کیا لکھا گیا، کیا میں دنیا میں آ تو گیا ہوں لیکن اس وقت جو فرشتے کو حکم ہوا ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا لکھا گیا ہے۔ آگے نمبر 3، جب فرشتہ آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ اس کی روح کو مسلمانوں کی روح میں رکھوں یا کافروں کی روح میں، کہ جب روح نکلتی ہے تو اس وقت نہ جانے کس میں شمار ہوگا۔ نامعلوم میرے متعلق اس فرشتے کو کیا جواب ملے گا کہ جب میری روح نکلے گی تو اس وقت فرشتے کو پتہ نہیں کیا میسج ملے گا، تو اس فکر میں ہوں۔ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کا مفہوم ہے کہ ایک وقت زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کو کہ یہ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے، زبان کے بول ہوں گے۔ یہ تو کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس بات پہ کوئی افسوس نہیں کہ ایک ساری زندگی بندہ غیر مسلم رہا، مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام شامل نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن مشرکین کی فہرست کے اندر شمار ہو ان کا۔ اب اس پہ افسوس نہیں ہے، اب افسوس کس پہ ہے کہ ساری زندگی تو وہ مسلمانوں کی فہرست کے اندر شمار ہوتا رہا، لیکن مرنے کے بعد جب اس کا شمار ہونے لگا تو وہ مسلمانوں کی فہرست میں ہے ہی نہیں لسٹ کے اندر، وہ غیر مسلموں کی لسٹ کے اندر ہے۔ تو یہ کہتے اس کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے الفاظ کو جو ہے نا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کوئی ایسے کلمات نہ کہے جائیں۔ کہتے دین کی ادنا سی کسی بھی بات کا مذاق بنانا تو بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اذان کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ شور شرابہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یا اگر کسی کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے، یا مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ ٹخنوں کے سے اوپر شلوار ہو، اب اس پہ فکرے کسے جاتے ہیں، زیادہ بھی اونچی نہ ہو کہ وہ بالکل عجیب سا لگے، لیکن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے ہر وقت تہمد ہے، شلوار ہے، پتلون ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس آدمی کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا کہ جس کی شلوار، پتلون یا تہمد ٹخنوں سے نیچے ہو، اور
دو اور بھی ہیں. بہرحال اس میں اس حدیث کے اندر 3 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو یہ 2 ہو گئے. پھر اس کے بعد تیسرا بھی ہو گیا ہے. اس کے بعد آگے چوتھا ہے، کہتے قیامت میں حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ فرما برداروں سے علیحدہ ہو جائیں، کہ وہاں پر علیحدہ کر دیا جائے گا. تو مجھے یہ فکر رہتا ہے نامعلوم میرا شمار کس فریق میں ہوگا. یعنی جب ان چاروں فکروں سے امن نصیب ہو جائے، اس وقت دوستوں سے بے فکری سے باتیں کرنے کا وقت مل سکتا ہے. اب تو میں ہر وقت ان فکروں میں رہتا ہوں، کہاں اطمینان سے بیٹھ سکتا ہوں. یہ وہ شخصیت ہیں جس کا میں نے ابھی آپ سے پہلے تذکرہ کیا کہ ایک فرشتہ آتا ہے، جب ان کو لسٹ دکھاتا ہے تو ان کا لسٹ کے اوپر سب سے اوپر ہے نام لکھا ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. تو اب یہ آپ سے یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ باتیں ہمارے بھی نالج میں ہوں کہ ہم نے اس معاملے کے اندر کتنی تیاری کر رکھی ہے اور ہماری کتنی سوچ سمجھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ واقعہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.